برادران اسلام، شب برات اس طرح کی رات ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے اور کیا کچھ اس کی زندہ ہے، یہ بیان کرنے کے لیے تشریف لانے کے سوچ محمد اسلم صاحب اور 15 منٹ تک وہ 15 منٹ کے اندر ہم کو یہ اس ذات کی فضائل میں فرمائیں گے۔ حقیقت ہے کہ علم کبھی ہے اور اسٹیج کی عالمی بھی ہیں، بار آواز بھی ہو جاتی ہے، یہ تو چلو خیال ہے کہ یہ ہمارے اپنی کمی ہوتی رہتی ہے، اس طرف سے کوئی ہے نہیں ہے، کوئی کم ہی لوگ رہتے ہیں، اس طرف رہتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں، مگر پھر بھی ذرا اتنی زور سے آواز بار جائے اور کوئی اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کی عشاء تک ہے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے، اور ٹائم بھی بڑا مختصر ہے، اتنی لمبی تو رات ہی نہیں ہے، کیونکہ محمد اسلم صاحب شب برات فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ صدر بابرکات الحاج الحافظ امام و خطیب پیر سید محمد شفاء الحق صاحب مدد العالی، استاد العلماء جناب قاری جاوید اقبال صاحب مدد العالی، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور گھر میں سننے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بمصطفیٰ برساں شراب، بمصطفیٰ برساں شراب کہ دین ہما اوست، کربعون رسیدی تمام بولہ بیست، کربعون رسیدی تمام بولہ بیست۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام لے کے یہ آیت کریمہ نہایت مختصر میں نے عرض کی۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب ہجرت ہو چکی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شاہ صاحب ہم کی تشریف ہے، جب مدینہ شریف میں قیام پذیر ہو چکے تو مدینہ شریف کے اندر اور ارد گرد کی بستیوں میں یہودی قبائل بڑی اکثریت کے ساتھ آباد تھے۔ وہاں سے اسلام کی تعلیمات کا جب آغاز ہوا تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار، بہت بڑا عالم، جب اس نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آپ خدا کا آخری رسول ہوں اور میرا دین اسلام ہے، جب اس تک یہ آواز پہنچی تو اس نے اپنے یہودی مذہب کی کتابیں، ویسے بھی وہ قوم کا سردار تھا اور عالم بھی تھا، وہ اپنی کتابیں لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا، اس غرض سے کہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا، میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ جب وہ آیا، اس سے پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی،
جب آپ کے سامنے آیا اس کو بتایا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اس نے چہرہ اکبر پر جب نظر ڈالی تو فوری طور پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس کے ساتھ والے آدمی نے پوچھا تم تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور بغیر کچھ کہے سنے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ جب وہ اب اسلام لا چکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، چند دن کے لیے میں اپنا اسلام جو ہے وہ شدہ رکھ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یعنی کہ آپ سمجھ گئے کہ کس وجہ سے یہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے قبیلہ کے پاس گیا تو ان کو جا کے کہنے لگا، اے میرے قبیلہ والوں، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یکدمان وہ بولے کہ تم ہمارا سردار ہے، بہت معتبر آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، بڑا معتبر عالم ہے۔ جب سے یہ ساری باتیں کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اگر تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو تو نبی آخر الزمان پر اسلام لے آؤ اور اسلام قبول کر لو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ یکدمان یہودی، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کا بیان فرمایا کہ یہ جانتے ہیں مانتے نہیں، وہ یکدم کہنے لگے کہ تم بہت جھوٹے ہو، تم بڑے مکار ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ عبداللہ بن سلام مسکرائے کہ ابھی 1 منٹ پہلے تم میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی ایک دم تمہاری فطرت میں ہی جھوٹ ہے، تمہاری فطرت میں ہی منافقت ہے۔ اب جو وہ آگے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ان کی یہ صفات موجود ہیں کہ وہ جانتے ہیں مانتے نہیں۔ اب وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ مسلمانوں کے درمیان رہنے لگے۔ ایک یہودی نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ جب اونٹ ذبح کیا، اس کا گوشت تمام صحابہ کرام کے گھروں میں تقسیم کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گوشت اونٹ کا بھیجا تو وہ پہلے یہود عرصہ سے لے کر ان پر مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، چربی بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اسلام کے ارکان میں تو ہے نہیں اونٹ کا گوشت کھانا، یہ رسول اللہ کا صحابی میرے گھر دے گیا ہے، میں اس کو کسی اور کو دے دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے گوشت نہ کھایا۔ جب گوشت نہ کھایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بارگاہ میں آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فوری وہی کی حالت آری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو مخاطب کیا، اے عبداللہ بن سلام، یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ تمہارے متعلق اتری ہے۔ جب تم اسلام قبول کر چکے ہو، جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں۔ اونٹ کا گوشت حلال ہے، یہ تم نے خود اپنے اوپر کیوں حرام کیا ہے؟ کیوں نہیں کھایا؟ اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہر چھوٹی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے وہ تم کو استعمال کرنی ہوگی، جن سے روکا گیا اسے رکنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان ان کا گوشت کھائے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یا رسول اللہ میں یہ گوشت کھاتا ہوں۔ جب انہوں نے کھایا، اب
آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا رسول ہر چیز جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پھر ان پہ وحی بھی نازل ہوئی، پھر اس کا سارے کی وضاحت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے، کیونکہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں، خطاب بھی ایمان والوں کو، تو داخل ہونے کا اسلام کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم شمع رسالت کے پروانوں کے درمیان ایک چاند کی طرح تشریف فرما تھے کہ ایک عربی آیا، نہایت خوبصورت نوجوان، کالے بال، گورا چہرہ، خوبصورت سفید لباس، اس پہ گرد و غبار کا نشان تک نہیں تھا، اور وہ مدینہ شریف کے رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ اس پہ سفر کے آثار نہیں ہیں۔ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حیران تھے کہ یہ عربی کون ہے۔ جب اتحیات کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عربی، اسلام یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع اقرارا بلسانہ وتصدیقا بالقلب۔ وہ عربی کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے۔ دوسرا اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا ہے کلمہ طیب، دوسری ہے نماز، تیسری ہے زکوٰۃ، پھر ہے حج۔ یہ 5 کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، یہ 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو وہ عربی کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا سوال وہ عربی کرنے لگا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے ورد و رات ہو، جیسا کہ آج رات عبادت کی رات ہے، ایسے عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اگر یہ تصور نہ بنے کہ ہم اللہ کو دیکھ کے اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ کے ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ تصور نہ بنے تو پھر یہ تصور پکا رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یقیناً دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی ذات سمیع و بصیر ہے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ آدمی کو پتہ ہوگا کہ میں نے قیام کیسے کرنا ہے، میں نے رکوع کیسے کرنا ہے، میں نے سجدہ کیسا کرنا ہے، اس میں تسبیحات کیسے پڑھنی ہے، وہ آنکھ سے ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اس کا تصور ہے میرا خالق دیکھ رہا ہے، یا یہ تصور کرے گا تو اس کی عبادت کا اسے لطف آئے گا، بارگاہ بندی میں مقبول ہوگی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یہ
ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ مال کی کتنی ہے اور کتنا ہے، روزے جو ہیں ان میں بھی سفر میں، بیماری میں وغیرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان بتائے، جب یہ بتا چکے تو اس کے بعد فرمایا کہ احسان کیا ہے، خلوص کیا ہے۔ جب خلوص ہوگا تو عبادات کی چاشنی ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا، اس اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی اذن کے مطابق اسے پوشیدہ رکھنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے سائل، اے سوال کرنے والے، جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اچھا پھر اس کی نشانیاں بتا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ آج غالباً وہ 50% وہ نشانیاں آج ہر مومن دیکھ سکتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو ہم پہ وارد ہوتی ہے مسجد کا آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی راوی ہے کہ مسجدوں کا آداب نہیں رہے گا، لوگ ایسے کریں گے جیسے میلے کبڈی پہ جاتے ہیں۔ اگر بارگاہ ربی میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے اندر کیا حالت ہونی چاہیے؟ جب نماز فارغ ہوتی ہے تو مسجد کے آداب میں کیسے جانا چاہیے؟ ایک کبڈی یا کہیں کھیل کود ہوتا ہے نا تو وہاں بغل مٹ جاتی ہے، لیکن نمازی کے لیے مسجد کے آداب کے لیے اسے بالکل خاموشی کے ساتھ مسجد کے جانا چاہیے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کر سکتا ہے، مصافحہ بھی کر سکتا ہے، لیکن باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، میں تو جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، علماء نے ہمیں بیان کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، میں تو وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرا تو صرف اس میں وسیلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں بیان کر چکے تو اس اعرابی نے بڑے ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت مانگی۔ آپ نے اسے رخصت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے تھے یہ سوالی کون تھا؟ عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جبریل امین تھے، یہ سوال دہراتے رہے اور مجھ سے جواب پوچھتے رہے تمہاری تعلیم کے لیے۔ یہ حدیث جبریل آگے پہنچتی رہے قیامت تک اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارکان کیا ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے کام کی ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اب ٹائم بھی بڑا مختصر ہے، مجھے بھی تھوڑا ٹائم مختصر دیا گیا تھا۔ اب سوال ہے کہ یہ رات، آج کی رات، قبلہ سید صاحب پیر سید سوال حق صاحب چند دنوں سے اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میرے بعد آنے والے بڑے جید عالم ہیں، وہ عربی انگریزی زبان کے اندر اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ وہ ہے کہ قرآن مجید کے 25ویں سپارے میں سورۃ دخان کے اندر پہلے ہی اس رات کا ذکر کیا گیا۔ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید لوح محفوظ پر یکدم نازل کیا گیا۔ اس کے بعد لیلۃ القدر میں آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 23 سال جب مکمل ہوا، اس کے اندر قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اس رات کی برکتوں کا ذکر ہے، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت کرتی ہے۔ ہمارے زبان کے اندر، ہمارے الفاظ کے اندر اس کو بجٹ کی رات کہہ لیتے ہیں۔ یقیناً چند دن پہلے پاکستان کا بجٹ تھا، ہر چیز میں تفصیل دی گئی، یہاں یہ خرچ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔
کے اعمال کے بارے ساری چیزیں جو اس رات لوح محفوظ پر وارد کر دی جاتی ہیں، اور جو فرشتے اس ڈیوٹی پر مامور ہیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ رات بڑی ضروری رات ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ویسے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ 5 منٹ کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن یقیناً اگلے سال اس رات تک، لیلۃ المبارکہ تک ہمیں نہیں پتا کون کس کا کتنا رزق ہے، کیا ہے، عزت ہے، ذلت ہے، موت ہے، زندگی ہے، کیا کیا ہونا ہے۔ اس رات کو سب یہ فیصلے ہو جانے ہیں۔ اس لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا، میں پوری وضاحت نہیں کر سکا، وہ میری خامی ہے کہ اپنی عبادات بھی ایسی کی جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے آج بھی اور آج کے آنے والے۔ ویسے میں نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، میں کسی پہ انگشتزنی نہیں کر رہا۔ آج کے بعد ہر آدمی جب نماز پڑھے، ابھی رمضان شریف آ رہا، روزہ رکھے۔ روزہ تو ہے ہی خفیہ عبادت، کسی کو نہیں پتا کہ کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے، لیکن خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے۔ وہ روزہ راز ہے روزہ دار کے اور اس کے خالق کے درمیان۔ اس لیے آج کے بعد اس رات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آج جو باتیں ہوں گی، جو تقاریر سنیں گے، جو باتیں سنیں گے، اس پہ آج رات سے ہی ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، اور آج کے بعد اس کو بڑے غور سے ہم فردن اپنے طور پر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے، سب اپنے لیے، ہم بڑے غور سے نماز پڑھیں گے ایسا، روزہ رکھیں گے ایسا، مسجد کے آداب کریں گے ایسا، بزرگوں کا آداب کریں گے ایسا۔ اس غیر ملک میں رہیں گے تو اس لوکل آدمیوں سے، بزرگوں سے بزرگوں والا سلوک، بچوں سے بچوں والا سلوک، اس قوم سے بھی۔ ہم جب باہر سے ملتے ہیں نا، اگر کوئی بوڑھی عورت، یہاں کے رہنے والی، بوڑھا مرد، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ یقیناً اس کو مدد دیں۔ اگر بچے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں۔ میرا زیادہ وقت ہو چکا ہے، میں بات کھاؤں، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا ذوق ہے اسلام اور دین کے سلسلہ میں کہ ایک وقت میں نعت خوان ہمیں ملتے نہیں تھے، اور اب حالات ایسے ہیں کہ نعت خوان ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میں نے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ٹائم کا اگر میں حساب لگاؤں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے نعت نہیں پڑھ سکیں گے، اور جب سارے نعت نہیں پڑھتے ہیں تو دل میں صدمہ یقیناً ہوتا ہے، کیونکہ چاہت اور خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ٹائم ملے، وہ اپنی نعت پڑھے۔ کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہوئی ہے کہ فلاں کو ٹائم نہیں دینا ہے، اس کو آنے نہیں دینا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے نہ کوئی جذبات ہیں نہ کوئی خیالات ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے۔ اس رات کے سلسلہ میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ برادران اسلام، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کا ایک قول مبارک ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں چل پھر رہا ہوتا ہے، ابھی مسجد جا رہا ہے، ابھی بازار جا رہا ہے، سودا صرف لینے جا رہا ہے، کسی کو ملنے جا رہا ہے، فتح پوری پہ جا رہا ہے، کچھ دینے جا رہا ہے، کچھ لینے جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، اسے خبر تک بھی نہیں، کانوں کان، کبھی ادھر جاتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ یہ رات اصل میں اس طرح کی ہے، اور یہی نہیں رات، ساری راتیں بندہ مومن مسلمان ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بتا دینا چاہیے، اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اے بندہ خدا، تو دنیا کی کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ تیرا تو کچھ اپنا ہے ہی نہیں ہے، جو دیا ہوا ہے مالک نے دیا ہوا ہے۔ مالک کے دیے ہوئے پہ اگر بندہ اپنا سر جھکا دے تو پھر سمجھے بندے نے سب کچھ اپنے مالک سے خرید لیا ہے، لے لیا
لیا ہے، کامیابی لے لی ہے، نعمتوں کا شکرانہ ادا کر دیا ہے، اپنے مالک کو جس نے راضی کر لیا ہے۔ مگر یہ لوگ بہت کم تعداد میں یہ لوگ ہیں جو کما حق کو 100% اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے پھر اس دنیا میں دل نہیں لگایا ہے۔ آج کی رات خدا جانتا ہے، جیسے صوفی صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ بجٹ کی رات ہے۔ کسی کو اگلے سال گویا یہ بجٹ آج کی رات ہے نا، اس سے اگلے سال شب برات تک کس کو کتنا رزق دینا ہے، کسی کو عزت ملنی ہے، کتنی کسی کی زندگی ہے، اگلے سال اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، یہ اس سال کے دوران اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سب کچھ جنہوں نے جانا ہے ان کے لسٹوں سے نام اتارے جائیں گے، جنہوں نے آنا ہے پیدا ہونا ہے ان کے نام لسٹوں میں چڑھا دیے جائیں گے۔ یہ سارا سلسلہ آج کی رات ہونا ہے۔ لگے ہوئے دھڑا دھڑ بس یہ کام ہو رہا ہے کہ کسی کا کتنا رزق ہے، کسی کی زندگی کتنی ہے، موت کب آنی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں، اگر شراب پیتے ہیں تو شراب سے باز آ جائیں، اگر والدین کے نافرمان ہیں تو فرما برداری شروع کر دیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پچھلے دن ایک بندہ بات سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ تھا، ماں کا اکلوتا بیٹا، اور وہ نشے پہ لگ گیا۔ جب نشے پہ لگ گیا تو ماں کا وہی سارا سہارا تھا، وہی سامان تھا، وہ بیچارہ نشے پہ لگ گیا۔ ماں پریشان ہو اور پریشانی کی عالم میں دعائیں کرے، یا اللہ میرے بیٹے کو راہ راست پہ لگا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے، اسے نیک ہدایت عطا فرما دے، دعائیں کرے۔ مگر جس وقت بیٹا کہے اماں مجھے 100 روپیہ چاہیے، مجھے 200 چاہیے، تو اماں جانتی بھی تھی کہ اس نے نشہ ہی لینا ہے، مگر وہ نکال کے دے دیتی اور اندر ہی اندر سے رب تعالیٰ سے دعائیں کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی بڑی بری یہ عادت ہے، خدایا یہ چھوڑ دے، یہ راہ راستے آ جائے۔ ایک مرتبہ ایسے اس کی ماں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، اس کا بیٹا اس کی طرف آیا، ماں نے اپنے وہ جو بھی تھا پیسے رکھے ہوئے تھے وہاں سے پیسے نکالے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ نشے کے لیے پیسے لینا چاہتا ہے، میں اس کو دے دیتی ہوں۔ جب بیٹا قریب آیا تو کہنے لگا اماں میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، کہنے لگا اماں قسم ہے مجھے 3 دن ہو گئے میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے۔ اس ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اس نے دعائیں کی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی دعائیں کرتا ہے، کوئی بڑا بھی نشے کا عادی کو نشہ چھوڑ دیتا ہے، شراب کا عادی کو شراب چھوڑ دیتا ہے، بے نمازی وہ رب تعالیٰ سے دعا تو کرے کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق عنایت فرما۔ رب کیوں توفیق نہیں عطا فرماتا؟ اللہ تو توفیق عنایت فرماتا ہے، بندہ اپنے رب سے مانگے تو صحیح۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ خالی ہاتھ اس کے لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ میں احکم الحاکمین ہو کے، بادشاہوں کا بادشاہ ہو کے، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہو کے، ہر چیز کا خالق و مالک ہو کے یہ مجھ سے مانگتا ہے، اب میں اسے نہ دوں، اللہ حیا فرماتا ہے کہ اسے میں کیوں نہ دوں، پھر رب اسے عطا فرماتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام کی رات عبادت و ریاضت کی ہے، مانگنے کی ہے۔ دعا کے سلسلہ میں ہم لوگ اپنے اوپر بعض اوقات بڑا ظلم کرتے ہیں۔ میں خود بھی اپنے سے لے کر ہر بندے تک محسوس کرتا ہوں، یوں محسوس نہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دعا کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مخلق عبادت کا مغز قرار دیا ہے دعا کو۔ اور ایک حدیث نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کے لیے وہ بھی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی بڑی دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، ہمارے نزدیک قرآن مجید کے بعد جب سب سے صحیح ترین جو بک ہے وہ بخاری شریف ہے، جو امام بخاری اسماعیل بخاری نے لکھی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ بچپن میں نابینا ہو گئے، ان کی نظر جاتی رہی۔ ان کی ماں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی کہ پروردگار میرا بیٹا ہے، اس کی نظر جاتی رہی ہے، یہ اندھا ہو گیا ہے، پروردگار کرم فرما، اس کی بینائی، اس کی آنکھیں روشن فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول فرمایا، ایسی دعا قبول ہوئی کہ رب نے یہ آنکھیں بھی عطا فرمائی، دل کی آنکھیں بھی عطا فرما دی۔ اور امام بخاری جب ایک حدیث کی نقل فرماتے ہیں تو غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، اتنا احترام حدیث شریف کا ہوتا ہے۔ اور ہماری عادت یہ ہے کہ درس و تدریس ہو، حدیث شریف ہو،
10 منٹ کے لیے ہو، 5 منٹ کے لیے ہو، بندے اس طرح پشت موڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث شریف ہے یا کوئی عام دنیا کا ناول شاید پڑھا جا رہا ہے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث شریف کے لیے لوگ مدینہ شریف سے سیریا تک کا سفر کرتے ہیں کہ پتہ چلا کہ سیریا میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے. سننے کے لیے قسم خدا مدینہ شریف سے سیریا ملک شام جاتے ہیں اور جس سے جا کے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے، حدیث شریف ہے، مجھے وہ سناؤ. وہ کہتا ہے یہ پہلے بتاؤ کہ تم مدینہ شریف سے کسی اپنے بزنس کے سلسلے میں آئے ہو یا خالصتاً کی حدیث شریف سننے کے لیے آئے ہو. وہ کہتا ہے مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں صرف حدیث شریف سننے کے لیے آیا. میں کوئی یہ نہیں ہے کہ حدیث شریف سننے چلو جانا ہے، وہ تو گڑ بھی لے آواں گا، تو تمباکو بھی لے آواں گا، تو فلانی شاہ بھی لے آواں گا. کوئی نہیں، میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. صرف ایک حدیث شریف کا مجھے پتہ چلا کہ تمہارے پاس سرکار کا فرمان ہے، تم نے سنا ہوا ہے، میں وہ سننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ زندگی، یہ سب کچھ یہ گزر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہ جانی ہے تو پروردگار کی ذات رہ جانی ہے، کچھ نہیں رہ جانا ہے. اس لیے آج کی رات اپنے آپ کو ہم سب نے سمجھانا ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، گھر میں تلاوت کلام پاک کرنی ہے، بڑوں کا عزت احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار محبت کرنی ہے. اور یہ جو ادھر ادھر کی فضولیات باتیں ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بڑا پیارا قول میرے ذہن میں آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، 2 جملہ بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں ساری کائنات کو حضرت ابوبکر صدیق نے بند کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کام کا کیا فائدہ جس کا آخرت میں فائدہ نہیں. 2 لفظی بات ہے مگر پوری میں کہتا ہوں سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے. فرمایا اس بات کا کیا فائدہ جس کا آخرت میں فائدہ نہیں. تو برادر اسلام اصل کے روز چبڑ نہیں مارنے ہیں جنہاں دا آخرت نہ تھلک ہی کوئی نہیں ہوتا. جہاں ایتھے بھی پھڈے بازیاں تے گالی گلوچ تے گلا تے غیبت تے اس طرح دیا گلاں جنہاں دا نہ کوئی عقل فکر نال دانائی نال تعلق ہے، بس انہیں ادھر ہوائی پھیر چھڑ دیتے، ادھر ادھر چھڑ دیتے. برادر علیہ السلام یہ بندے کا اپنا خسارہ اور نقصان ہے. اس میں دینی نقطہ نگاہ سے بندے کا اپنا نقصان ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ، یہ ایویں نہیں معاملہ بنیا. یہ سرکار دے فرامین نو اگر سامنے رکھیے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ایویں نہیں، یہ پیچھے بڑی حکمتاں کار